السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہم سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم کیسے بخشیں، یعنی ہمارے گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، یا پھر کسی فیملی میں یا پھر کسی رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کو ہم قرآن کیسے بخش سکتے ہیں، اس تک ہم ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ بہت سارے کوشچن رہتے ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا کرتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو کے اندر آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سارے کوشچن، سارے ڈاؤٹ میں آج کلیئر کر دوں گا کہ قرآن کو کیسے بخشیں، کیسے نہیں بخشیں، ہمارا ثواب کیسے پہنچ سکتا ہے ان لوگوں تک۔ سب سے پہلی بات آپ یہ غور سن لیں کہ نیت ضروری ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی ریلیٹیو کو میں قرآن کو بخشوں گا۔ فار ایگزامپل، آپ قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں جو قرآن پڑھنے جا رہا ہوں یا پھر قرآن پڑھنے جا رہی ہوں، میں اپنے والد کو یا پھر میں اپنے والدہ کو، یعنی میں اپنے ماں باپ کو، کسی کو یہ قرآن بخشوں گی یا پھر بخشوں گا۔ آپ قرآن جب تک پڑھتے رہیں گے آپ کا ثواب ان تک پہنچتا رہے گا۔ کیوں؟ آپ نے نیت کر لی تھی شروعات میں ہی کہ میں اپنے والد کو، میں اپنے والدہ کو قرآن کو بخشوں گا۔ میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ ان تک ثواب پہنچ جائے۔ تو اب آپ کو منہ سے آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں الگ بیٹھنا پڑے گا، سورتیں پڑھنی پڑے گی، ہاتھ کو اٹھانا پڑے گا، پھر قرآن کو بخشنا پڑے گا۔ نہیں، آپ نے قرآن پڑھنے سے پہلے نیت کر لی تھی کہ یہ ثواب جو میں پڑھ رہی ہوں یہ میرے والد کو یا پھر میری والدہ کو یا پھر کسی کو وہاں تک پہنچ جائے تو پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیہ، یعنی علم کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نا، ایسے نیت ویسی برکت۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسے وہاں تک ان کو پہنچے گا۔ تو یعنی ہر چیز کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ دوسرا، بہت خواتین قرآن کو پڑھ لیتی ہیں، کئی قرآنیں ان کی ہو جاتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کو بخشنا بہت ہی ضروری ہے، اگر بخشیں گے نہیں تو اس کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، چاہے بھلے ہی 1 سال پہلے آپ نے قرآن پڑھا تھا، آپ نے جب قرآن پڑھا اس کی برکت اور اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں سیو ہو گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اور جو لکھ دیا گیا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ جو فرشتوں نے لکھ دیا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو قرآن کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کا جو ثواب تھا آپ نے کبھی نہ کبھی پڑھا ہی ہوگا اور آپ بھول گئے ہوں گے، یار میں نے قرآن شریف بخشا بھی ہے کہ نہیں بخشا ہے۔ اگر آپ بخشنے کو بھول گئی تھی تو آپ کا وہ جو ثواب تھا وہ آپ کے نام اعمال میں سیو ہو گیا تھا، لکھ دیا گیا تھا۔ اس کو آپ چاہیں تو کسی کو بخش سکتے ہیں۔ تیسرا کوشچن جو سب سے مین ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اکثر لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ کوشچن رہتا ہے کہ ہم قرآن کو منہ سے اگر بخشیں گے، اپنی زبان سے اگر بخشیں گے تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ کیا ہم سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یا پھر چاروں کل ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی، سب سے پہلے اگر آپ زبان سے قرآن کو بخشنا چاہتے ہیں، اگر کسی کو یقین نہیں ہے، نیت نہیں کریں گے تو نہیں پہنچے گا، تو ٹھیک ہے، آپ زبان سے کہہ لیجئے۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ زبان سے کہیں گے تو آپ کو اور ثواب مل جائے گا، آپ کو اور پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کہہ رہے ہیں پھر بھی آپ کا قرآن شریف بخش جا چکا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے زبان سے کہنا چاہتے ہیں الفاظ کو تو اس طرح کہیں، 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھی دعائیں ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں، یا اللہ، جو میں نے قرآن شریف کو پڑھا ہے یا پھر میں نے تسبیح پڑھی ہے، اس میں جو غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، اس کو معاف فرما۔ اس کا پورا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے طفیل میں فلاں کی روح کو پہنچ جائے۔ اگر آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو پہنچے، تابعین کو پہنچے، تابعین کو پہنچے، ہمارے علماء ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، جو شہید ہو چکے ہیں، ان کی روح کو بھی پہنچے، اس کے بعد جو فلاں ہیں جن کو آپ کہنا چاہتے ہیں، یا اپنے والد کو یا والدہ کو یا پھر کسی بھائی بہن کو، کسی کو آپ بخشنا چاہتے ہیں، اس کو آپ قرآن شریف بخش سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے زبان سے کہنے کا۔ درود شریف پڑھیں، ہاتھ کو اٹھائیں اور اپنے نبی کے صدقے میں لوگوں کو بخش دیں۔ یہ زبان سے کہنے کا طریقہ ہے، سمپل سا، اور کچھ نہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، یا پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، جتنا پڑھنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ تو میں نے آپ کے 3 کوشچن میں نے آپ کے کلیئر کر دیے، میں نے صاف کر دی۔ سب سے پہلے میں نے کیا بتایا کہ آپ قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ کی نیت یہ تھی کہ میں کسی کو بخشوں گا یا پھر میں کسی کو بخشوں گی، تو آپ کا قرآن شریف بخشا جا چکا ہے، چندہ آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ کی نیت نہیں تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے قرآن شریف پڑھا تھا، اور وہ قرآن شریف ضائع نہیں ہوا ہے، آپ کے نام اعمال میں سیو ہے۔
آپ کے پاس ہے، جیسے پیسے ہوتے نا، آپ کے پاس وہ آپ کے ہوتے ہیں، چاہے آپ کتنے دنوں تک آپ اس کو رکھے رہیں، وہ پیسے آپ کے ہیں، آپ جب چاہیں ان کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے، میں نے پیسے کی مثال دی ہے، آپ جب چاہیں تو اس کو کسی کو بخش سکتے ہیں۔ تیسرا میں نے کیا بتایا، اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے نبی کے صدقے میں لوگوں کو بخش دیں۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں قرآن شریف لوگوں تک پہنچانے کے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی اگر اچھی لگی ہو، موٹیویٹ لگی ہو، تو اس میری ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔